السلام علیکم ناظرین ابو عبیدہ حضرت خالد اور دوسرے سلاروں نے طے کر رکھا تھا کہ وہ باہر نکل کر عیسائیوں پر حملے کریں گے، لیکن حملوں کی نوبت ہی نہ آئی۔ محاصرے کا چوتھا یا پانچواں دن تھا، عیسائیوں میں ہڑبہنگ سی بپا ہو گئی۔ ان میں کوئی مصیبت نازل ہو گئی تھی یا ہو رہی تھی۔ مسلمان جو دیوار پر کھڑے تھے وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ دور افق سے گرد اٹھنے لگی جو پھیلتی اور اوپر ہی اوپر اٹھتی گئی۔ یہ کسی قافلے کی اڑائی ہوئی گرد نہیں تھی، فوج کی گرد معلوم ہوتی تھی۔ عیسائیوں میں جو افراتفری بپا ہوئی تھی وہ زیادہ ہو گئی اور وہ لڑنے کی ترتیب میں آنے لگے۔ گرد ابھی دور تھی، عیسائیوں نے محاصرہ اٹھا دیا اور وہ بڑی تیزی سے ایک سمت کو روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے قافلے کی دیواروں پر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ گرد میں سے ایک فوج آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی۔ یہ مسلمانوں کی فوج تھی۔ عیسائیوں کو اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عیسائی غیر تربیت یافتہ تھے، وہ وہاں رکتے تو خود مارے جاتے۔ حمص کے دروازے کھل جاتے اور اندر سے بھی مسلمانوں کی فوج باہر آ جاتی۔ عیسائیوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ انہوں نے یہ خطرہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنی بستیوں میں کوئی فوج نہیں چھوڑ آئے تھے۔ لڑائی کی صورت میں مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر ان بستیوں پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ مسلمانوں کی یہ فوج جو حمص میں محصور فوج کی مدد کو آئی تھی، یہ 4000 سوار تھے جو کیکا بن عامر کے زیر کمان تھے۔ یہ سوار اس طرح آئے کہ خلیفۃ الرسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ کا پیغام ملا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو، جو عراق میں مقیم مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے، حکم بھیجا تھا کہ سالار کیکا بن عامر کو 4000 سوار دے کر ابو عبیدہ کی مدد کے لیے حمص بھیج دیا جائے۔ اس طرح کیکا مسحور مسلمانوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر ہی عیسائی محاصرہ اٹھا کر چلے گئے۔ خلیفہ کے حکم کے مطابق جزیرہ کے تمام علاقے کو مسلمانوں نے اپنی عملداری میں لے لیا۔ ناظرین، عیسائیوں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ اگر کہیں عیسائیوں نے مسلح مزاحمت کی تو ان کے خلاف جنگی کارروائی کی گئی۔ شمالی سرحد کو تخریب کاری سے بچانے کے لیے حضرت ابو عبیدہ نے سرحد پار جا کر حملے شروع کر دیے۔ اس سے شام میں امن و امان ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف میں شہرت پائی ہے۔ عدل فاروقی ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان کے عدل کی لاٹھی سے سب یکساں طور پر ہانکے جاتے تھے۔ ان کی لاٹھی غربت اور امارت، رنگ اور نسل، آقا اور غلام کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس دور میں حضرت خالد کی ٹکر کا کون ایسا سالار تھا جس نے اسلام کو شام، اردن اور فلسطین تک پھیلا دیا ہو؟ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت خالد نہ ہوتے تو بیت المقدس کی فتح اتنی آسان بھی نہ ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر جانتے تھے کہ کیسر و کسریٰ کے خلاف بعض فتوحات اس لیے ممکن ہو سکی تھیں کہ حضرت خالد نے غیر معمولی طور پر دلیرانہ فیصلے کیے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ٹھنڈے مزاج کے سالار تھے۔ اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہ ہوتے تو رومیوں کے خلاف اتنی تیزی سے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کی جا سکتیں۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد کے معترف تھے، لیکن جب آپ کو حضرت خالد کے خلاف ایک ایسی بات کا پتہ چلا جو اسلام کی روح کے منافی تھی اور جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر انداز بھی کر سکتے تھے، تو انہوں نے فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ حضرت عمر نے سوچا تک نہیں کہ حضرت خالد کی جو قدر و قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الزام ہضم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب مسند خلافت پر بیٹھتے ہی تمام دستوں میں ایک ایک دو مخبر رکھ دیے تھے جو سلاروں اور دیگر عہدیداروں کی ذاتی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب شام میں امن و امان ہو گیا اور حضرت خالد کو کنسرین کا حاکم بنا دیا گیا، حضرت عمر کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ حضرت خالد نے ایک شاعر جس کا نام اشعث بن قیس تھا 10,000 درہم صرف اس لیے انعام کے طور پر دیے ہیں کہ اس نے کنسرین جا کر حضرت خالد کی فتوحات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ اشعث بن قیس بنو کندہ کا سردار تھا۔ اس نے شاعری اور مدح سرائی کو پیشہ بنا لیا تھا۔ وہ اور اس جیسے چند اور شاعر سلاروں اور حکموں وغیرہ کے ہاں جاتے، قصیدے پڑھتے اور انعام و اکرام وصول کرتے تھے۔ اسی زمن میں اشعث کنسرین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا پہنچا۔ حضرت خالد امیر باب کے بیٹے تھے۔ انہوں نے غربت دیکھی ہی نہیں تھی، شہزادوں کی طرح پلے بڑے تھے۔ یہ تو ان کی عظمت تھی کہ صحیح معنوں میں شہزادے ہوتے ہوئے انہوں نے آدھی عمر میدان جنگ میں پیش قدمیوں میں زمین پر سوتے اور گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی تھی۔ وہ طبعاً خوش ذوق تھے اور فیاض تھے۔ انہوں نے اس شاعر کو جو انعام دیا تھا وہ اپنی جیب سے دیا تھا۔
حضرت خالد نے دشمن کے بے شمار سالاروں کو ذاتی مقابلوں میں قتل کیا تھا۔ ان کے مال و اموال حضرت خالد کے حصے میں آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اتنا مال و دولت اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شام کی جنگ ختم ہوئی تو آپ نے اپنے سوار دستے کے سواروں کو اپنی جیب سے نقد انعامات دیے تھے۔ ان کے سوار دستے نے جو کارنامے کر دکھائے تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ اس سے بھی بڑے انعام کے حقدار تھے، لیکن خلافت مدینہ کی نگاہ میں انعام کا تصور کچھ اور تھا، اور وہی اسلام کی روح کے عین مطابق تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے تاریخ اسلام کے مشہور مؤذن حضرت بلال کے ہاتھ ابو عبیدہ کو ایک تحریری حکم نامہ بھیجا: خالد بن ولید کو مجاہدین کی جماعت کے درمیان کھڑا کرو، اس کے سر سے دستار اتار دو، دستار سے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھو، ٹوپی بھی اس کے سر سے اتار دو، پھر اس سے پوچھو کہ اس نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو انعام اپنی جیب سے دیا ہے یا مال غنیمت سے۔ اگر وہ اقبال کرے کہ مال غنیمت سے دیا ہے تو اسے خیانت میں پکڑو، اگر اس نے اپنی جیب سے دیا ہے تو اس پر اسراف کا الزام عائد کرو۔ ان میں سے جس الزام کا بھی وہ اعتراف کرتا ہے اس کی پاداش میں اسے اس کے موجودہ عہدے سے معزول کرو اور اس کی جگہ تم خود کام کرو۔ ناظرین، یہ عربوں کا رواج تھا کہ جس پر کوئی الزام ہوتا تھا اس کے ہاتھ اسی پگڑی سے باندھ کر لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر نے حضرت خالد جیسے عظیم اور تاریخ ساز سالار کو بھی عام آدمی کی سطح پر کھڑا کر دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ نے جب یہ حکم نامہ پڑھا تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اگر حضرت عمر ابو عبیدہ کو تھوڑی سی بھی اجازت دے دیتے کہ وہ یہ تحقیقات اپنے طور پر کریں تو ابو عبیدہ حضرت خالد کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسپلن اور عدل و انصاف کے معاملے میں کس قدر سخت ہیں۔ اس وقت ابو عبیدہ حمص میں اور حضرت خالد کنسرین میں تھے۔ ابو عبیدہ نے قاصد کو بھیجا کہ وہ کنسرین سے حضرت خالد کو بلا لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمص پہنچے تو ابو عبیدہ کے چہرے پر اداسی کے آثار دیکھے۔ امیر المومنین نے تجھ پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے 10,000 درہم اشعث کو دیے ہیں، وہ اگر مال غنیمت میں سے دیے ہیں تو یہ خیانت کا جرم ہے، اور اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے جو اسلام کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب لینے آیا ہے۔ حضرت خالد کا رد عمل یہ تھا کہ ان پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ نے ایک بار پھر پوچھا، لیکن آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ دراصل ابو عبیدہ چاہتے تھے کہ حضرت خالد کچھ نہ کچھ ضرور کہیں تاکہ وہ طریقہ اختیار نہ کرنا پڑے جو امیر المومنین نے اختیار کرنے کو لکھا تھا۔ آخر ابو عبیدہ نے حضرت بلال کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلال عربوں کے رواج کے مطابق حضرت خالد سے بیان لیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا حکم لے کر آئے تھے، انہوں نے کارروائی مکمل کر کے جانا تھا۔ حضرت خالد نے تھوڑی سی مہلت مانگی جو انہیں دے دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن فاطمہ حمص میں رہتی تھیں۔ آپ ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ حضرت عمر نے ان پر کیا الزام عائد کیا ہے۔ بہن سے مشورہ لینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ حضرت عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اپنی بہن کا مشورہ انہیں اچھا لگا اور وہ واپس ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے۔ امین الامت حضرت خالد نے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ اس کے بعد زمین و آسمان نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سلوک اس عظیم شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے جو عظمت اسلام کا ستون ہے اور جس کے بغیر اسلام اس جگہ تک نہ پہنچتا۔ حضرت خالد کے ہاتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی دستار سے بندھے ہوئے تھے، ان کے سر سے ٹوپی اتری ہوئی تھی اور بلال ان کے سامنے کھڑے اعتراف جرم کرا رہے تھے۔ ابن ولید بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے، تو نے اشعث کو 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے ہیں یا مال غنیمت سے؟ حضرت خالد خاموش رہے۔ حضرت بلال نے ایک بار پھر پوچھا، خالد پھر بھی خاموش رہے۔ ابن ولید بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، جواب دے، تو نے 10,000 درہم اشعث کو اپنی جیب سے دیے تھے یا مال غنیمت سے؟ اپنی جیب سے، حضرت خالد نے آخر جواب دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کھول دیے اور اپنے ہاتھوں پگڑی ان کے سر پر رکھی۔ ہم سب پر امیر المومنین کے حکم کی تعمیل فرض ہے۔ بلال نے کہا، ہم ہر سالار کی عزت کرتے ہیں۔ وہاں جتنی فوج تھی اس پر خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی میں اضطراب چھپا ہوا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر گلہ اور شکوہ تھا کہ کم از کم حضرت خالد کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا،
لیکن نظم و ضبط کا تقاضا تھا کہ ایک جائز کارروائی کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ ابو عبیدہ اور بلال کی بھی کیفیت یہ تھی کہ وہ آنکھیں اوپر کر کے نہیں دیکھتے تھے، ان کی نظریں زمین پر لگی ہوئی تھیں۔ حضرت خالد اس خیال سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل آئے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے۔ 7-8 دن گزر گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حکم نہ ملا۔ وہ ہمس گئے اور حضرت ابو عبیدہ سے ملے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے امیر المومنین کا حکم نامہ حضرت خالد کے آگے کرتے ہوئے کہا، یہ پڑھ لو۔ ناظرین، یہ وہ حکم نامہ تھا جو امیر المومنین نے حضرت ابو عبیدہ کی طرف بھیجا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی اعتراف کریں انہیں معزول کر دیا جائے۔ تجھ پر اللہ رب العزت کی رحمت و امین الامت امیر المومنین کا یہ حکم مجھے اسی روز کیوں نہ سنا دیا؟ خدا کی قسم ابو سلیمان، حضرت ابو عبیدہ نے کہا، میں اپنی زبان سے تجھے دکھ نہیں دے سکتا تھا، یہ دکھ میرے لیے بھی کم نہیں کہ تجھے معزول کر دیا گیا ہے۔ حضرت خالد خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہمس سے نکل آئے۔ گھوڑے نے انہیں کنسرین پہنچا دیا۔ شہر کے اندر جاتے ہی انہوں نے اپنے اس گھڑ سوار دستے کو بلایا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں تیار کیا تھا۔ یہ چنے ہوئے سواروں کا دستہ تھا۔ اس دستے نے اپنے سے کئی گنا قوی دشمن کے پاؤں اکھاڑے تھے۔ اس دستے سے حضرت خالد کو بہت ہی پیار تھا۔ انہوں نے انتہائی مختصر الفاظ میں سواروں کی کامیابی کی، ان کی برق رفتاریوں کی، جاں بازی اور سرفروشی کی دل کھول کر تعریف کی۔ پھر انہیں بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ سواروں کا رد عمل یہ تھا کہ جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ دردناک سا ایک سکوت تھا جو ان پر طاری ہو گیا تھا۔ اس سکوت کو سواروں کی سسکیوں نے توڑا۔ حضرت خالد نے گھوڑا موڑا اور وہاں سے ہٹ آئے۔ وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس گئے، تمام مجاہدین سے ملے، سب کو خدا حافظ کہا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے تو اتفاق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک گلی میں آتے مل گئے۔ ابو سلیمان، حضرت عمر نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی کارناموں کو ان الفاظ میں سراہا، تو نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مگر ہر کام اللہ کرتا ہے، اور تو نے جو کام کیا ہے وہ کسی بھی مسلمان کو پسند نہیں آیا۔ حضرت خالد نے کہا، اے ابن خطاب، تو نے میرے ساتھ بے انصافی کی ہے، کہاں سے آئی یہ دولت کہ تو اسے ناجائز اسراف میں پھینکتا پھرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو سلیمان، کیا تو رومیوں اور فارسیوں جیسا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، تو میرے لیے قابل احترام ہے، تو مجھے عزیز ہے، اب تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خدا کی قسم، میں کسی سالار، کسی امیر اور کسی حاکم کو بادشاہوں جیسا نہیں بننے دوں گا کہ کسی نے جھوٹی مداح کی اور اس کی جھولی انعام سے بھر دی۔ حضرت خالد 1-2 دن مدینہ میں رہ کر کنسرین چلے گئے۔ ناظرین، اس واقعہ کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ تاریخ دانوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ بعض نے حضرت عمر کے اس فیصلے کے خلاف لکھا ہے۔ خلفائے راشدین کو رسوا کرنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت خالد کے خلاف ذاتی رنجش تھی، جسے انہوں نے یوں مٹایا کہ خلیفہ بنتے ہی حضرت خالد کو معزول کر دیا۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ اگر ہم آج کے دور کو اور آج کے حکمرانوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا، اور اگر ہم اس دور کو تصور میں لیں اور گہرائی میں جائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت عمر کا فیصلہ صحیح تھا۔ ناظرین، غور کیجئے، حضرت عمر نے کہا تھا کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ بادشاہوں کے انداز یہی ہوتے ہیں کہ جس نے تعریف میں 2 کلمے کہہ دیے تو اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ غور کیجئے، عمر بن خطاب کی نظر آنے والے وقت کے پردے چاک کر کے کتنی دور چلی گئی تھی۔ خلفائے راشدین کے بعد آنے والے خلفاء نے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ عباسی تو روایتی بادشاہ بن گئے تھے۔ اندلس کے آخری دور کو دیکھیے، دربار لگا ہوا ہے، شاعر اور ادیب منظوم اور نثری قصیدے پڑھ رہے ہیں اور انعامات سے جھولیاں بھر رہے ہیں۔ خوشامد ایک فن اور ایک پیشہ بن گیا ہے، اور ان انعام خوروں، مداح سروں اور خوشامدیوں نے سلطنت اندلس کو سقوط غرناطہ تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سلطنت اسلامیہ بادشاہوں میں بٹ گئی۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے انعام مشہور ہوئے اور پھر اس سلطنت کو بھی زوال آیا۔ اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں، انعام و اکرام کا وہی مذموم سلسلہ چل رہا ہے جسے اسلام نے ناجائز اسراف قرار دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے تو اپنی جیب سے انعام دیا اور معزولی کی سزا پائی تھی، لیکن ہمارے حکمران سرکاری خزانے سے انعام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اس لیے بھی حضرت خالد کو نہیں بخشا تھا کہ عدل و انصاف اور سزا میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ رہے۔
انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے حضرت خالد کو معاف کر دیا تو یہ دستور بن جائے گا کہ سالار امیر حاکم اور حیثیت والے افراد کو سزا مل ہی نہیں سکتی اور اسلامی معاشرہ چھوٹے اور بڑے میں بٹ جائے گا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام منوانے میں اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی تھی۔ 80 کوڑے مارے گئے تو ان کا بیٹا مر گیا۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی، انہوں نے حکم دیا کہ 100 کوڑے پورے کرو، باقی 20 کوڑے اس کی لاش پر مارو۔ ناظرین، مدینہ سے حضرت خالد کنسرین گئے، وہاں سے حمص چلے گئے اور ان کی عمر کے باقی 4 سال وہیں گزرے۔ ایک وقت آیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دست ہو گئے۔ اہل قریش کا شہزادہ، میدان جنگ کا بادشاہ، دل کا سخی اور فیاض، ہزاروں درہم حقداروں میں تقسیم کر دینے والا انسان مفلسی کے چنگل میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مسلمانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا جو 3000 درہم سالانہ تھا۔ یہ حضرت خالد کو بھی ملنے لگا۔ اس سے وہ حمص میں اپنے کنبے کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ ناظرین، جنوری فروری 639 عیسوی 18 ہجری میں انہیں ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ فلسطین کے ایک قصبے امواس میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام فلسطین اور شام میں پھیل گئی۔ لوگ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہونے لگے۔ یہاں حضرت ابو عبیدہ کے کردار کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ آ جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میرے جن ساتھیوں نے میدان جنگ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا انہیں میں طاعون کے ڈر سے چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ رہے اور طاعون کے حملے سے رحلت فرما گئے۔ حضرت خالد کے تمام ساتھی سالار جن کے ساتھ انہوں نے بڑی خوفناک جنگیں لڑی تھیں طاعون سے انتقال کر گئے۔ ان میں حضرت ابو عبیدہ، شرجیل بن حسنہ، زرار بن ازور، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت خالد کے اپنے بہت سے بیٹے طاعون کا شکار ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ طاعون کی اس وبا میں 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کے انتقال کے بعد سپہ سالاری عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ حضرت خالد جب مجاہدین کی نئی فتح کی خبر سنتے تھے تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی۔ ناظرین، 642 عیسوی 21 ہجری میں حضرت خالد کو ایسی بیماری نے آ لیا جو انہیں بڑی تیزی سے کھانے لگی۔ ان کا جسم گھلتا چلا گیا۔ ایک روز ایک دوست انہیں دیکھنے آیا۔ غور سے دیکھ، حضرت خالد نے اپنی ایک ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور پوچھا کہ میری ٹانگ پر تجھے کوئی جگہ ایسی نظر آتی ہے جہاں تیر، تلوار یا برچھی کا زخم نہ ہو؟ دوست کو ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم نہ تھا۔ حضرت خالد نے دوسری ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور یہی سوال پوچھا۔ پھر دونوں بازو باری باری ننگے کیے اور یہی سوال پوچھا۔ پھر سینہ اور پیٹھ دکھائی۔ دوست کو ایک بالش سے زیادہ کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں زخم کا نشان نہ تھا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ حضرت خالد نے بڑی نحیف آواز میں کہا۔ پھر میں شہید کیوں نہ ہوا؟ میں لڑتے ہوئے کیوں نہ مرا؟ تو میدان جنگ میں نہیں مر سکتا تھا ابو سلیمان؟ دوست نے کہا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا تھا۔ یہ رسول اکرم کی پیش گوئی تھی کہ تو میدان جنگ میں نہیں مارا جائے گا۔ اگر مارا جاتا تو سب کہتے کہ ایک کافر نے اسلام کی تلوار توڑ دی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، تو اسلام کی شمشیر بے نیام تھا۔ ناظرین، انتقال کے وقت حضرت خالد کے پاس ان کا ایک ملازم تھا۔ نزا کے عالم میں آپ نے کہا تھا، بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اللہ کے حضور پہنچ گئے جس کی وہ شمشیر تھے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ دنیا سے اٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو بنی مخزوم کی عورتیں بین کرتی گلیوں میں نکل آئیں۔ مدینہ کی دوسری عورتیں بھی باہر آ گئیں اور مدینہ ماتم قدا بن گیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی حکم جاری کیا تھا کہ کسی کی وفات پر گریہ ازاری نہیں کی جائے گی۔ ان کے اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا رہا تھا، مگر حضرت خالد کی وفات پر عورتیں گھروں سے باہر آ کر بین کر رہی تھیں۔ حضرت عمر نے اپنے گھر میں بیٹھے یہ آوازیں سنی تو وہ غصے سے اٹھے اور دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا درہ لے کر تیزی سے باہر چلے، لیکن دروازے میں رک گئے۔ کچھ دیر سوچ کر واپس آ گئے اور درہ وہیں لٹکا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بنی مخزوم کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا، انہیں ابو سلیمان کا ماتم کر لینے دو، ان کا رونا دکھاوے کا نہیں ہے، رونے والے ابو سلیمان جیسوں پر ہی رویا کرتے ہیں۔ ناظرین، حمص میں بڑا ایک خوبصورت باغ ہے
پھولوں کے کیارے ہیں، درمیان میں راستے ہیں اور درخت ہیں۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو مسجد خالد بن ولید کے نام سے مشہور ہے، بہت دلکش مسجد ہے۔ اس مسجد کے ایک کونے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان شجاعت جاننے والوں کو آج بھی جیسے اس مسجد میں جا کر للکار سنائی دیتی ہے، انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔